لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھی ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہیں، گھر سے چل کے مسجد آتے ہیں، ٹہلنا نکلنا بازار جانا آنا یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہی لوگ جب مسجد آتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ ہے؟ ایسے لوگوں کا کرسی میں نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ واقعی میں آپ نے بات درست کہا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے، جب سے کرسیاں مسجد میں آئی ہیں نا، تب سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ جو دن بھر یہاں وہاں گھومتے ٹہلتے ہیں، چل کے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد میں آ کے کرسی میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ابھی مسلمانوں میں چل رہا ہے جب سے یہ کرسی آئی ہے۔ جی ہاں، جب سے یہ کرسی مسجد میں آئی ہے، انہوں نے بڑا عجیب و غریب معاملہ کر دیا ہے۔ لوگ پتہ نہیں مسجد میں آ کر کے بھی کرسی باز ہونے کے ہوڑ مچائے رکھے ہیں، اور جن کے لیے شرعاً اجازت نہیں بھی ہے وہ بندہ بھی کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کرسی پر کس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ آئیے یہ سارے مسائل آج سننے کی اور سیکھنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ فرائض و واجبات اور سنت فجر میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بلا عذر شرعی کوئی بیٹھ کر پڑھے تو ادا نہ ہوں گی، اور اگر خود کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کتنا مسئلہ ہے کھڑے ہونے کا دیکھیے، اگر خود کھڑے نہیں ہو سکتے مگر لاٹھی یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن ہو، تو جتنی دیر اس طرح سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر بھی کھڑا ہونا فرض ہے، یہاں تک کہ صرف تکبیر تحریمہ۔ اگر کسی کے اندر صرف اتنی طاقت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اس پر اتنا ہی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، اتنا ہی قیام اس پر فرض ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی نہ خود کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اب جا کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب جا کر کے غور کیجئے، خود کھڑے نہیں ہو سکتا، کسی کے سہارے سے کھڑے ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، لاٹھی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، دیوار پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کو تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو جتنی دیر طاقت ہے اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اتنا سارا کچھ اگر نہیں پایا گیا، اب جا کر کے ان کو اجازت ہوگی کہ اب بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یوں ہی کھڑے ہونے میں پیشاب کا قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کمزور ہو چکا ہے کہ کھڑا تو ہو جائے گا مگر قرت نہ کر پائے گا، تو قیام ساقط ہو جائے گا، قیام اس سے ٹل جائے گا، کھڑا ہونا اس سے ٹل جائے گا۔ مگر اس بات کا خیال رہے کہ سستی و کاہلی اور معمولی دقت کو مجبوری بنانے سے قیام ساقط نہیں ہوتا، قیام سے چھٹی نہیں ملے گی، کھڑا ہونا پڑے گا، بلکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ کھڑے ہونے سے بیماری زیادہ ہو جائے گی، یا بیماری دیر سے اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس فرضیت قیام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو قیام نہ کر سکے گا۔ مسئلہ دیکھیے، اگر کوئی ایسا ہو کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر کے جائے تو چلنے میں جو اسٹیمنا خرچ ہوگا، چلنے میں جو انرجی خرچ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ وہاں جا کر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پائے گا، اور اگر چل کے نہیں گیا اپنے گھر میں ہی پڑھا تو کھڑے ہو کے وہ پڑھ پائے گا۔ تو شرعاً حکم یہ ہے کہ وہ جماعت چھوڑ دے، مسجد نہ جائے اور اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ غور کیجئے اس مسئلے پر۔ اگر گھر میں جماعت میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تنہا ہی اکیلے ہی کھڑے ہو کر کے وہ قیام کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہی شرعاً حکم ہے۔ اگر سچی مجبوریوں کی بنا پر قیام ساقط ہوتا ہے، سچی مجبوری ہو تو قیام ساقط ہوتا ہے۔ اپنی من گھڑت بنی بنائی ہوئی نام کی مجبوریوں کا شرعاً کسی قسم کا لحاظ نہیں ہوتا۔ قیام کے ساقط ہونے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اگرچہ قیام پر قادر ہو مگر سجدہ زمین یا زمین پر اتنی اونچی رکھی ہوئی چیز پر کہ جس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو کرنے سے عاجز ہو، تو اس سجدہ حقیقی سے عاجز ہونے کی صورت میں اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے
قیام کے معاملے میں اوپر ذکر کیے گئے مسائل بیان کیے ہیں، اگرچہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، آپ نے سنا، تو اتنا قیام فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اس قسم کے مسائل جو اوپر بیان کیے گئے، ان مسائل کی بنا پر سجدہ نہ کرنے کی صورت میں عوام الناس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ قیام پر قدرت کے باوجود قیام کیسے ساکت ہو رہا ہے، اور کما حق وہ ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کرسی پر یا اس کے علاوہ بیٹھ کر پڑھنے کے حکم شرعی کی مزید وضاحت کے لیے دو صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس باب کے مسائل کا لب لباب اور ڈیٹیل ان سے اچھی طرح ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ دو صورتیں آپ سن لیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قیام پر قدرت نہ ہو، بالکل قادر نہ ہو، یا کچھ قیام پر قادر ہو پھر قدرت نہ رہے مگر رکوع سجدہ پر قادر ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں مریض جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قیام کر کے باقی نماز بیٹھ کر تو پڑھ سکتا ہے، مگر چونکہ رکوع سجود پر قادر ہے اس لیے درست طریقے سے پیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا، اور سجدہ بھی زمین پر ہی کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بار انگلی اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی، زیادہ سے زیادہ 12 انگلی اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اسی پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر ایک سستی سے کام لیا جائے تو اس صورت میں اگر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھا ہو تو رکوع اور سجدے کرنے میں اس سے دقت نہ ہوگی، لیکن اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو سجدہ کرنے کے لیے اسے کرسی پر سے اترنا پڑے گا، اور سجدہ زمین پر درست طریقے سے کرنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں چونکہ دقت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اس طرح کرے تو بڑا عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے، سجدہ بھی اسے صف سے آگے نکل کر کرنا پڑتا ہے، یوں صف کی درستگی میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ جب وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہے تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب بیٹھنا ہی اس کا غیر ضروری لغو اور فضول ہے تو اسے ہرگز کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح بیٹھنے والے یا تو بلا وجہ کی دقتوں پر پڑتے ہیں یا قادر ہونے کے باوجود رکوع سجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کرتے ہیں، یوں اپنی نمازوں کو وہ فاسد کرتے ہیں۔ یعنی جو رکوع سجدہ کر سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسے رکوع سجدہ تو کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ بھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور اشارے سے رکوع سجدہ کرتے ہیں، ایسوں کی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھے نا یہ بات کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن رکوع سجدہ کر سکتا ہے زمین میں، تو ایسا آدمی کرسی میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اشارے سے رکوع سجدہ کر رہا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ جائے، رکوع سجدہ کرے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ لہٰذا ایسے کو زمین پر ہی بیٹھ کر رکوع اور سجود درست طریقے سے بآسانی ادا کر کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فساد اور ہر قسم کے خلل سے ان کی نماز محفوظ رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سجود دونوں پر قدرت نہ ہو یا صرف سجدے پر قادر نہ ہو تو اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہو اس سے اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ رکوع اور سجدہ دونوں نہیں کر سکتا یا رکوع تو کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو ایسے آدمی پر پھر کھڑا ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی آپ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں مریض بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے افضل بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، اور ایسا مریض اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع سجود بھی اشارہ سے بآسانی کیے جا سکتے ہیں، یوں پوری نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہو جائے گی۔ پہلی صورت کی طرح بے جا دقتوں اور فساد نماز وغیرہ کا اندیشہ اس صورت میں نہیں ہوتا، مگر چونکہ حتی الامکان دو زانو بیٹھنا چاہیے کہ مستحب ہے، اس لیے کرسی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح آسان ہو زمین پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، دو زانو بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانو بیٹھنا مستحب ہے، ورنہ جس میں آسانی ہو، چار زانو یا اکڑوں یا ایک پاؤں کھڑا کر کے یا ایک بچھا کر اسی طرح بیٹھ جائے۔ ہاں اگر زمین پر بیٹھا ہی نہ جائے تو اس دوسری صورت میں کرسی یا اسٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ سکتے ہیں، مگر بلا وجہ ٹیک لگانے سے بھی احتراز یعنی پرہیز کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جنہیں اجازت ہوتی ہے حتی الامکان انہیں ٹیک لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ادب و تعظیم اور سنت کے مطابق افعال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس صورت میں چونکہ بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت ملنے کا اصل سبب رکوع و سجود پر قادر نہ ہونا ہے، اس لیے رکوع و سجود کا اشارہ کرنا ہوگا، اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ سر جھکانا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ دونوں صورت میں نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔